دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کسی قائم شدہ نظام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، مثلا جس میں آ جاتا ہے ملازمت کسی کمپنی کی، چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہے یا حکومت کی کوئی سروس ہے، اور وہ اس کو مل جائے، یا کسی بڑے ادارے کا کارکن بن جائے۔ اکثر لوگ یہی کرنا چاہتے ہیں، یہی بننا چاہتے ہیں، لگی بدی آمدنی چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جب کسی کمپنی کے ملازم بن جائیں گے یا کوئی جاب مل جائے گی یا کسی ادارے کے کارکن بن جائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خود اپنی سوچ کے تحت ایک کام شروع کرے، وہ خود اپنا نقشے کے مطابق دنیا میں جینا چاہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ سوچ رکھنے والے یہ لوگ کچھ کر جاتے ہیں دنیا میں، انسانیت کے لیے کر جاتے ہیں، مذہب کے لیے کر جاتے ہیں، قوموں کے لیے کر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو جو دماغ دیا گیا بہت پاورفل چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے اس دماغ کو مکمل استعمال نہیں کیا، اور جنہوں نے آدھا ہی استعمال کیا ہے یا اس کا بھی آدھا حصہ، تو انہوں نے ایسی ایجادات کی، ایسی ٹیکنالوجی میں آگے گئے کہ آج ان ٹیکنالوجی سے ہم فائدہ اٹھا کے آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اتنا ہی دیکھ لیں کہ جب ایک وقت تھا کہ زخم ہو جائے اور اس ناسور کو یا پھوڑے کو کاٹنا پڑے تو بے ہوش کرنے کی دوائی نہیں ہوتی تھی، تو ٹانگیں پکڑ کے، بازو پکڑ کے، منہ میں لکڑی ڈال کے اور وہ کام کیا جاتا تھا، ایون کہ دانت بھی ایسے نکالا جاتا تھا، اور پھر ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ میڈیسن نکالتا ہے بے ہوشگی کی۔ پہلے اس کا تجربہ جانور پہ کرتا ہے، اور پھر انسانوں کے لیے وہ اتنے کام کی چیز بن گئی کہ اب بڑے سے بڑا آپریشن مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دونوں ہی کی ایک قیمت ہے، اور کوئی آدمی اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کی قیمت ادا کرے، خواہ وہ کسی رائج نظام کا معاملہ ہو یا خود اپنے سوچے ہوئے نقشے کا معاملہ ہو۔ یعنی اگر آپ کسی کمپنی کے ملازم ہیں، کسی سروس میں ہیں، تو بھی آپ اس کی قیمت ادا کریں، وقت کی پابندی کریں، محنت کریں، اس کمپنی کو، اس ادارے کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، اپنے دماغ کو یوز کریں، تو اس میں بھی بہت زیادہ انسان کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ قائم شدہ نقشے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں آدمی کو بہت جلد سہولت کی ایک زندگی حاصل ہو جاتی ہے، مگر اس کی قیمت کیا وہ دیتا ہے کہ آدمی کا جو ذہن ہے نا وہ رک جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ایک ہی جاب، اسی کے بارے میں سوچنا اچھی بات ہے، سوچنا بھی چاہیے، رزق کا ذریعہ ہے، لیکن دماغ تو بہت پاورفل چیز تھی اور بہت زیادہ اس میں سوچا جا سکتا تھا، تو ذہنی ارتقاء رک جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اپنے نقشے پر چلنے پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک چیلنج بھرا راستہ ہے، مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آدمی کو وہ فکری نعمت حاصل ہوتی ہے جس کو ذہنی ارتقاء کہا جاتا ہے، یعنی ذہن اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے۔ وہ کوئی بھی معاملہ لے لیں، آپ اپنی کمپنی بنائیں یا کسی کمپنی میں ہیں، یا آپ دینی کام کر رہی ہیں، اگر آپ لگی بندی راہ پہ چل پڑے تو بس چلتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن جب آپ خود سوچتے ہیں، خود راہیں نکالتے ہیں، تو آپ بہتر طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک راستہ غلط ہے اور ایک ٹھیک ہے، زندگی کے دونوں طریقے درست طریقے ہیں، آدمی دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کر سکتا ہے، البتہ آدمی کو جاننا چاہیے کہ دونوں ہی طریقوں میں ایسا ہے کہ وہ ایک چیز کو پائے گا مگر وہ دوسری چیز کو کھو دے گا۔
چیلنج سے خالی راستے میں مادی سہولت تو سے بہت ملے گی، مگر وہ وہاں ذہنی ارتقاء کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آیا کس کام کے لیے تھا اور کیا کر کے چلا گیا؟ لگی بندی آمدنی کو حاصل کیا، بچے پالے، سبھی کرتے ہیں اور چلا گیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں چیلنج والی زندگی میں ذہنی ارتقاء حاصل ہوگا۔ ہو سکتا ہے مادی سہولت کے اصول کا معاملہ غیر یقینی ہو جائے، اتنی سہولتیں نہ ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے جس راستے کو اختیار کرے یہ سمجھ کر اختیار کرے کہ اس میں وہ کیا کھوئے گا اور کیا پائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر لوگ کہتے نہیں ہم جاب نہیں کر سکتے، اتنی اچھی جاب کی آفر کو ٹھکرا دیتے، وہ کہتے ہیں ہم لگے بندے ٹائم میں اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتے۔ ان کا دماغ اس چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، اور وہ پھر بہت کچھ ایجاد کرتے ہیں، بہت کچھ دریافت کرتے ہیں۔ ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا، لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزیں اور دریافت کی ہوئی چیزیں اور ایجاد کی ہوئی چیزوں سے انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا چیز اس کو ملے گی اور کیا چیز اس کو نہیں ملے گی۔ یہی حقیقت پسندی ہے اور یہی اس دنیا میں پرسکون زندگی حاصل کرنے کا کامیاب اصول بھی۔ ہر ترقی کی ایک قیمت ہے اور کوئی ترقی وہی شخص پاتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو ضرور سوچئے گا کہ ہمارا راستہ کیا ہے، ہم نے کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ بیج کا درخت بن جانا کوئی اتفاقی بات نہیں ہوتی، اسی طرح ایک شخص کا کامیاب ہونا بھی کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ اصولوں کی پابندی کا لازمی نتیجہ ہے۔ دنیا کی تمام دولتوں میں سب سے بڑی دولت عمل ہے، اور اس دنیا میں علم سے زیادہ بڑی اور کوئی دولت نہیں۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ علم ایک معمولی آدمی کو غیر معمولی آدمی بنا دیتا ہے۔ جانور اور انسان میں یہ فرق ہے نا کہ جانور کی معلومات محدود ہوتی ہے۔ جانور کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ اس کے مقابلے میں انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اس معاملے میں انسانی دماغ کی صلاحیت لامحدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان آخری عمر تک اپنی معلومات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ دماغ کی کوئی حد نہیں، اس لیے اضافی معلومات کی بھی کوئی حد نہیں۔ انسانی شخصیت کی تکمیل میں سب سے زیادہ حصہ اسی علم کا ہے۔ یہ دراصل علم ہی ہے جو ایک آدمی کو عظیم آدمی بناتا ہے، جو ایک معمولی انسان کو غیر معمولی انسان بنا دیتا ہے۔ علم کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے کہ آدمی اپنی شخصیت کی توسیع کر سکے، وہ گزری ہوئی تاریخ کو کتابوں میں پڑھ کے جان لے، وہ مطالعہ کر کے دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے باخبر ہو جائے۔ علم کے ذریعے آدمی اس قابل بنتا ہے کہ وہ دو باتوں کا تجزیہ کر کے نئی نئی حقیقتیں دریافت کرے، وہ ماضی اور حال سے سبق دے کر مستقبل کا اندازہ کر سکے، وہ عالمی دماغوں کے افکار کو جان کر تاریخ کے اگلے زینے پر قدم رکھ سکے۔ علم آدمی کو حیوانیت کے درجے سے اٹھا کر حقیقی انسانیت کے درجے پہ پہنچاتا ہے۔ علم آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ساری دنیا سے ذہنی غذا لے کر زیادہ بہتر طور پر اپنی زندگی کی تعمیر کرے، وہ اپنی زندگی کی زیادہ بہتر اور زیادہ کامیاب منصوبہ بندی کر سکے۔ علم کے بغیر ہر آدمی غیر کامل انسان ہے اور علم کے ساتھ ہر آدمی کامل انسان ہے۔